اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنایا ہے۔ کمثل العنکبوت مکڑی کے مانند ہے جس نے اپنا گھر بنایا۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ولی کے ایک معنی آتے ہیں دوست کے، ایک معنی ولی کے ہے کارساز، یعنی یہ سمجھنا کہ یہی میرا سب کچھ کرتا دھرتا ہے، میرے کام آنے والا، میری مدد کرنے والا، میری دعا قبول کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کارساز، یعنی بگڑی بنانے والا، میرے پر مصیبت ہے، مصیبت کو دور کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا، نعمتیں دینے والا، اس کو کارساز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، مکڑی کے مانند ہے جس نے گھر بنایا۔ سب سے کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکڑی گھر بناتی ہے، اس کا گھر نہ بارش سے اس کو بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے اس کو بچا سکتا ہے، تھوڑی انگلی لگائیے وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی بہت زیادہ کمزور ہے، کچھ کام کا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہی مثال ہے ان کفار یا ان مشرکین کی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ بالکل اتنا ہی کمزور ہے ان کا عقیدہ، یا اسی طرح جتنا یہ کمزور ہے یہی معاملہ ہوگا آخرت میں، نہیں کوئی یہ کام آنے والے نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو کئی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے شرک کو سمجھایا کہ شرک کتنا کمزور ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء و رسول کو بھیجے، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، سب کا مقصد یہی ہے لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ قرآن مجید کا ہر صفحہ آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کو سمجھایا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، اللہ نے کہا یہ کھجور تو دور کی بات، کھجور کی گٹلی تو دور کی بات، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے، وہ چھلکے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہو سکتے۔ جو چیز یا جو ذات جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں، جب وہ چھلکے کے مالک نہیں، وہ خود مالک نہیں، تو دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ دوسروں کی کیا وہ مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ پالن ہار یا رب کے معنی کیا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، بہترین انداز میں اس کا نظام چلانے والا، منظم طریقے سے اس کا انتظام جو ہے چلانے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور انسانوں کو جو ہے روزی رزق دینے والا اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اللہ نے کہا وہ چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہوتے، جو اتنا بھی مالک نہیں وہ دوسروں کو کیا دے سکتا؟ یہاں مثال اللہ نے دی مکڑی کے جال سے، وہاں اللہ نے کہا کھجور کے اوپر جو پریکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہوتے۔ پھر اس طرح دوسرے کا اللہ نے فرمایا کفار و مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے تم لوگ کئی چیزیں جو ہے بتوں کے نام پر لے جا کر چڑھاتے ہو، کھانے کے لیے غذائیں کئی چیزیں رکھتے ہو، دیکھتے ہیں مکھی اس پر بیٹھی ہے، مکھی اس کا کھانا لے کر جا رہی ہے، یہ بت یا اسی طرح جن کی تم عبادت کرتے ہو اتنے عاجز ہے، اب ہم ہیں کھانے کے لیے بیٹھے، مکھی آ رہی تو اس کو ہٹاتے ہیں،
تاکہ وہ کہیں گندگی چیزوں میں جا کر بیٹھی ہے اور آ کر بیٹھے گی تو گندگی اس میں چھوڑے گی، تو انسان کی عادت۔ تو اللہ نے فرمایا ان بتوں کو دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو، سامنے سے مکھی غذا اٹھا کر لے جا رہی ہے، وہ اس کو چھین نہیں سکتے یا اسی طرح اس کو ہٹا نہیں سکتے، ان کی غذا وہ کھا رہی ہے، اسی طرح جو غذا تم نے سامنے رکھی ہے وہ مکھی اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھائی کہ اتنی یہ حقیر چیز ہے، تھوڑا بھی انسان غور و فکر کرے گا، عقل کو جو ہے دوڑائے گا تو ذہن میں بات آئے گی یہ کہاں سے معبود ہو سکتا ہے جو خود اتنا محتاج ہے کہ انسان اس کو بنائے۔ اب جتنی بھی چیزیں لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں، کس نے ان کو بنایا؟ کس نے ان کو وجود بخشا؟ انسان نے بنایا ان کو۔ جو اتنے محتاج ہیں کہ انسان خود ان کو بنائے، وہ کہاں سے کس کو کچھ دے سکتے ہیں یا کسی کی کچھ سن سکتے ہیں یا کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی اللہ نے بڑی بہترین مثال دے کر فرمایا کہ یہ لوگ کاش کہ یہ لوگ جانتے، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کی جا رہی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاة، یقیناً نماز تنہا روکتی ہے انسان کو عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، بیکار کاموں سے، اسی طرح برے کاموں سے، برائی سے، بے حیائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ 21ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز ہی، شروعات ہی اس انداز سے کیا کہ اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی جانب وحی کی جا رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ مکی سورہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پریشان ان کو کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے 3 باتوں کا حکم ان کو دیا، اللہ کے نبی اور صحابہ کو۔ پہلی بات اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا حکم نماز کی پابندی آپ کیجیے۔ تیسرا حکم کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو بھی مصیبت پریشانی آپ کی ہے یہ اس کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے اتلو، تلاوت کیجیے قرآن مجید۔ ایک مسلمان تلاوت کرتا ہے تو کئی مقاصد اس کے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تلاوت کا صرف آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے بہت ثواب رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو مسلمان اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف۔ ایک مسلمان یہ 3 حروف پڑھ رہا ہے، 30 نیکیاں اس کو ملتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے تلاوت کرنے کا اتنا فائدہ۔ پھر سمجھنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تدبر و تفکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کہ آپ سمجھیں۔ پوری زندگی گزر گئی، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ سوال کرے گا میں نے کتاب نازل کی تھی کہ تو سمجھے، تو اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل زنگ کھا گئے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی یہ لوگ کوشش نہیں کرتے؟ تو ایک مسلمان جو ہے تدبر و تفکر کرنے کے لیے بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، دعوت دینے کے لیے سامنے والوں کو۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی آتا، کوئی مطالبہ لے کر آتا، اللہ کے نبی بٹھاتے اس کو، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے۔
وہ جو معاملات لے کر آیا تھا سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا، چھوڑ دیتا وہ ساری چیز۔ کئی بڑے بڑے سردار آتے کہ میں جاؤں گا آج اللہ کے نبی کو منا لوں گا، کہ وہ چھوڑ دیں گے دعوت کا کام۔ اللہ کے نبی صرف تلاوت کرتے بٹھا کر، سمجھاتی تلاوت کرنے کے بعد۔ تو کسی کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں غیر مسلم کو، تو اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپ اس کو سنائیے۔ اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی۔ بڑے سے بڑا جو ہے ظالم قسم کا انسان ہوتا، اللہ کے نبی کا دشمن ہوتا، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن مجید کی آیات جب سنتا وہ گرویدہ ہو جاتا، اس کا دل نرم ہو جاتا۔ یہ تاثیر اللہ نے رکھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں جہاں پر بھی تذکرہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داریاں بتائی گئیں، سب سے پہلی ذمہ داری کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، اسی طرح دیگر برائیوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایک مسلمان تلاوت کرے، نہیں آتا ہے، عمر بڑی ہے تب بھی جو ہے کوشش کرے، بڑا آسان ہے، اللہ نے سیکھنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کے بچے ایک کلاس میں ہے، 2 کلاس میں ہے، وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ذہن کتنا اس کا چھوٹا ہے، کتنی سوچ اس کی چھوٹی ہے، قرآن مجید اس کو پڑھنا آ رہا ہے، مطلب اللہ نے کتنا اس کو آسان بنایا ہے۔ تو آدمی اگر بڑا بھی ہو چکے ہیں، اگر موقع نہیں ملا تھا تو کوشش کریں۔ آج کل ایسے قاعدے وغیرہ لائے گئے کہ آپ سکون سے جو ہے اطمینان کے ذریعے جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ایک محبت، اس سے ایک لگاؤ، سیکھنے کا جذبہ جو ہے ہونا چاہیے، تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز کی تاثیر ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے پوری اس کے جو شرائط بتائے گئے ہیں، سب سے پہلے اخلاص ہو۔ نماز جو بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قبولیت کے لیے اولین شرط ہے اخلاص اس کے اندر ہو۔ اخلاص کے معنی یہ ہے اللہ کو میں راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اخلاص ہو۔ دوسری جو چیز ہے نیت میں اخلاص کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اس کی نماز ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جماعت کی پابندی کرنے کا ایک مسلمان جو اہتمام کرے، وقت کی پابندی ایک مسلمان کرے، پھر ساتھ ہی ساتھ میں جو غذا وہ کھا رہا ہے حلال غذا ہو، یہ بڑا تاثیر رکھنے والی چیز۔ حرام غذا کھا کر انسان عبادت کرے گا یا اسی طرح حرام کمائی کے ذریعے صدقہ و خیرات کرے گا، علماء نے مثال اس کی یہ دی کہ آدمی گندے پانی سے سفید کپڑے کو دھو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ سفید کپڑا پاک ہو، گندے پانی کی وجہ سے وہ اور گدلا ہو جائے گا۔ تو یہی مثال ہے، ایک آدمی کی کمائی حرام ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اب ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، نافرمانی ملوث ہے، تو اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری نماز اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی بات تو سچی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، بے حیائی اور برائی کے کام بھی کر رہے ہو، تو اپنی نمازوں کا جائزہ لو، کیا اس میں کوتاہی کمی رہ جا رہی ہے جس کی وجہ سے میں برائیوں میں ملوث ہوں، گناہ کے کام بھی کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، حالانکہ میں نماز کا پابند بھی ہوں۔ تو ایک مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز کی جو ہے کئی فائدے بھی جو ہے بتائے گئے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے، 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے تو جس طرح وہ پاک و صاف ہوتا ہے میل کچیل سے، اسی طرح ایک مسلمان نمازوں کی پابندی کرنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
نماز پڑھنے سے ثواب بھی ہے، ایک کا 50 نمازوں کے برابر 5 وقتہ نمازوں کا، پھر ساتھ ہی ساتھ میں اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان برابر اگر مسلمان پابندی کرتا ہے، درمیان کی جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے۔ نماز کا وقت تھا، اقامت کہی گئی، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ہونے کے بعد وہ صحابی پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ صحابہ کے اندر یہ احساس ہوتا تھا مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس سے مجھے پاکی چاہیے۔ تو وہ صحابی پھر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا ہمارے ساتھ نماز آپ نے پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ کے نبی نے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً یہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو لے جاتی ہے، معاف اس کے ذریعے ہوتی ہے، گناہ جو ہے اس کے ذریعے دھل جاتے ہیں۔ تو صحابی چلے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا ان کے لیے تھا؟ ہم سب کے لیے، سب کے لیے چیز کہ انسان نیکی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے۔ جو اس کی پابندی نہیں کرتا، نہ یہ نور ہے، نہ نجات ہے، نہ دلیل ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے جو نافرمان ہیں، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، قارون کا بھی تذکرہ بار بار درمیان میں آیا، یہ بڑے ظالم ہیں، اللہ کے سب سے بڑے نافرمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ اللہ حشر کرے گا بے نمازی کا، اور اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز۔ اس میں اگر انسان کامیاب ہوا افلح و انجا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کامیاب ہوا۔ اس میں اگر پڑ گیا، اگر اس میں ناکام ہوا، دیگر معاملات میں اور وہ ناکام ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اب حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جیسے بندہ میرے بارے میں عقیدہ ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ صرف آپ امیدیں نہ باندھیں، عمل کریں اس کے بعد امید باندھیں۔ اس کے لیے مثال دی گئی، کسان ہے وہ محنت کر رہا ہے، ہل جوت رہا ہے، بیج بو رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اس کے بعد اگر امید رکھے گا بہترین فصل آئے گی تو کہا جائے گا کہ یقیناً عقل مند ہے۔ کچھ بھی کام نہ کرے یہ امید رکھے کہ بہترین فصل آئے گی، لوگ کہیں گے تو نادان ہے، نا سمجھ۔ تو انسان عمل کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کا وعدہ ہے جیسے امید بندہ میرے بارے میں رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ بندے کو یاد کرے، اللہ بندے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا اللہ ہم کو بھی یاد کر سکتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابی سمانی اللہ، اللہ نے مجھے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے، اللہ کے نبی سمانی اللہ، کہ اللہ نے واقعی میں میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں ان بندوں کا جو بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے درجات بلند ہو؟ یہ درہم و دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔
یہ درہم و دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے فرمایا یقیناً اے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کے نبی اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے فرماتے تھے، جس کو جتنی محبت ہوتی ہے جس سے اس کو اتنا یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الحی والمیت، کہ مردہ دل اور زندہ دل کی مثال ایسی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ دل۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرہ، معافی، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر و ثواب۔ اور کچھ اذکار ایسے بتائے گئے ہیں، مختصر ہے مگر بڑے معنی خیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے، حبیبتانی، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، الی الرحمن، رحمان کی طرف، رحمان کے پاس، ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، بڑے وزنی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی 10 مرتبہ 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے بڑھ کر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ ہاں وہ بندہ جو اس سے زیادہ پڑھتا ہوا ہوگا وہ اس سے بڑھ کر عمل جو ہے لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر اس کو کہا۔ تو مختصر سے اذکار ہے لیکن بڑے معنی خیز ہے، اور اسی طرح اس کی بڑی تاثیر بھی ہے اور بہت ابھارا بھی گیا ہے۔ خاص کر کے صبح و شام کی جو اذکار ہے اس کا ایک مسلمان پابندی کرے۔ 90 پر 9%، 99% لوگوں کو صبح و شام کے اذکار یاد نہیں ہوتے۔ یاد کرنا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ لے کر آپ بیٹھیے، روز ایک دعا یا اسی طرح دیکھ کر آپ پڑھتے رہیے، فجر کے بعد عصر کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے آپ پڑھیں گے لگاتار، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ بڑی معنی خیز دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید ذات تیرے رحمت کے ذریعے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کے سارے اعمال درست فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے میرے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے میرے حوالے مجھے مت کر۔ ایسے ایک مرتبہ جویریہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کر آئے، مصلی پر بیٹھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گئے، پھر آئے قریباً ظہر کے قریب، بیٹھی ہے ابھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات میں نے کہے، تم نے جتنی دیر ذکر کیا اس سے بڑھ کر میرے وہ کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلمات، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، جتنی مخلوقات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دعا کر رہا ہے بندہ، اتنی اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، ورضا نفسی، اتنی پاکی تیری بیان کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، ومداد کلماتی، تیرے جتنے کلمات تیری نعمتیں ہیں اس کے برابر۔ یعنی چھوٹی دعائیں ہیں، بڑی معنی خیز دعا ہے یہ صبح و شام کے اذکار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا، رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد نبیہ، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، اللہ نے اپنے آپ پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ بندے کو راضی کرے۔ اصول کیا ہے؟ ہم کو راضی کرنا ہے اللہ کو، ایسے اعمال کرنا ہے، ایسے نیکیاں کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن حدیث میں جو الفاظ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو بندہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ نے اپنے آپ پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ بندے کو قیامت کے دن راضی کرے گا۔
تو معنی یہ ہے کہ اتنی سی مختصر سی دعا ہے، اللہ نے اپنے آپ پر یہ بات کو لازم قرار دیا کہ اس بندے کو اللہ راضی کریں گے، اتنا عطا کریں گے، یا اسی طرح ایسی اس کی مغفرت فرمائیں گے، جنت نصیب کریں گے کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ اتنے معنی خیز جو دعائیں سید الاستغفار اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں کوئی مسلمان پڑھتا ہے، شام تک اس کی وفات ہوتی، یقین کے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ شام میں کوئی پڑھ رہا ہے، صبح تک اس کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ روزانہ اگر معمول بنا لیں گے تو مشکل سے 5 سے 10 منٹ کے اندر یہ صبح شام کے اذکار آپ پڑھ لیں گے، اللہ کی جو ہے بڑی مدد شامل حال رہے گی، بڑے سے بڑے مسائل جو ہے حل ہوں گے۔ آج ہم حالات جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی ہتھیار یہ چیزیں ہیں، صبر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یا اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ مکہ کے جس ماحول میں نازل ہو رہی ہے، اللہ نے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو حکم دیا، ان لوگوں نے اس کی پابندی کی، سارے کے سارے مسائل ان کے حل ہو گئے، حالات پورے کی پورے بدل گئے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔